السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریسنٹلی جس حساب سے انسٹاگرام پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ کمپلینس آ رہی تھی، اور موسٹلی لوگوں کو کمپلینس اپنی میرجز کو لے کر ہیں، شادی شدہ زندگی کو لے کے۔ پہلی ایک چیز اس میں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور باقی بھی اگر آئندہ آپ کویشچنس کرتے ہیں تو کویشچنس کے حوالے سے میں مزید ویڈیوز بنا کے آپ کو جوابات دوں گی۔ ایک کامن سا ایک مسئلہ ہے نارملی کہ آپ فار ایگزامپل ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے کہ آپ نے ایک بار شادی کر لی تو اب آپ نے ہر قیمت پہ نبھانی ہے۔ یہ سینٹینس غلط ہے کہ آپ نے ہر قیمت پہ نبھانی ہے۔ نہیں، اگر آپ نبھانے کے لیے ایسی قیمت دے رہے ہیں جس قیمت کا نعم البدل ہی نہیں ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کمپرومائز کر رہے ہیں، ذہنی سکون کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، آپ کو جینے میں دلچسپی نہیں ہے، آپ اچھے سے کام نہیں کر پاتے ہیں، اچھے سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں، آپ ہر وقت شادی کے سٹریس میں ہیں، تو یہ قیمت دینے کا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کسی انسان سے شادی کی اور آپ کو یہ محسوس ہوا، اور جینون، ایک تو بہانے باز لوگ ہوتے ہیں نا، بہانے باز لوگ یا کمظرف لوگوں کی بات نہیں کر رہی میں، ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ آزماتا ہے۔ تو آپ جتنی جلدی اس شادی کو ختم کر دیں گے اتنی ہی کم قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس شادی کو ایک لانگ ریلیشن میں چلایا، آپ کو 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور آپ پچھتائے جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا دنیا میں، تو کم از کم کچھ نہیں ملے گا آپ کو، صرف ایک پچھتاوے والی زندگی ملے گی۔ تو ایز سون ایز پاسبل آپ کو میاں بیوی میں سب سے مین جو چیز دونوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے وہ ذہنی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے۔ جو میں بات کروں وہ سامنے والا شخص سمجھ جائے، اور جو سامنے والا شخص بات کرے وہ میں سمجھ جاؤں۔ اگر ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے، نمک مرچ کو لے کے، جوتوں کو، کپڑوں کو، تولیے کو، ان چیزوں کو لے کے اگر آرگیومنٹس ہی چلتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا دماغ ہی کھاتے رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی نہیں آتی ہے، اور ہر ممکن طریقہ آزما کے دیکھ لیا لیکن نہیں نبھائی جا رہی ہے، تو خدارا الگ ہو جائیے۔ آپ کے مزاج کے مطابق اللہ آپ کو کوئی عورت دے دے گا، اور عورت کے مزاج کے مطابق اللہ اس کو کوئی مرد دے دے گا، پر اللہ پہ بھروسہ تو کرے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے، یہ قرآن میں اور حدیث میں یہ کس جگہ لکھا ہے کہ آپ نے کسی سے بھی شادی کی، چاہے پیرنٹس کی مرضی سے کی یا خود کی، اور پھر اس شادی کو آپ نبھا نہیں پا رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو رہے ہیں، لیکن آپ وہ شادی ختم نہیں کریں گے۔ فیوچر اللہ پر ہے۔ آپ کسی خاتون کو چھوڑتے ہیں، اس کا فیوچر اللہ پر ہے، اللہ اس کی اگلی زندگی کا کارساز ہے، آپ نہیں ہے۔ نہ آپ اس سے شادی کرنے سے پہلے تھے، نہ شادی کرنے کے بعد ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ پازیٹیو طریقے سے، فار ایگزامپل 2 لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میرے خیالات تھوڑے زیادہ بولڈ ہیں، تمہارے خیالات ذرا تقیانوسی ہیں، نہیں بن رہی، ہر طرح سے دیکھ لیا نہیں بن رہی، اب آپ ایک پراپر انسانیت والے انداز میں دونوں ایک دوسرے سے کہیں کہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تم اپنے راہ جاؤ، میں اپنے راہ، اللہ میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، بات ختم۔ طلاق بھی نہیں دیں گے، رشتہ بھی ختم نہیں کریں گے، لڑتے بھی رہیں گے، بچے بھی پیدا کریں گے، پھر بچوں کو بھی ذہنی مریض بناتے ہیں، بچے بھی پاگل ہوتے رہتے ہیں کہ ماں لڑتی ہے، باپ لڑتا ہے، گھر میں گالم گلوچ ہوتی ہے، گھر میں ہر وقت بحث ہوتی ہے، گھر کا ماحول گندا ہے۔ اس ماحول میں جو بچے پلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج بچے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔